سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ اس میں معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اور ہجرت سے پہلے رات میں جبریل علیہ السلام آئے۔ احادیث میں یہ مضمون بہت واضح ہے، قرآن میں بہت اجمال ہے، ڈیٹیل نہیں ہے۔ احادیث میں بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں، بہت کثیر روایات ہیں جن میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا، اور قرآن میں اجمالی بیان کیا۔ اور احادیث میں جو ہمیں واقعہ ملتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں براق پر بٹھایا، براق جو خچر کو کہتے ہیں عربی میں، اور وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ اس نے سفر کیا، مسجد حرام سے راتوں رات کو لے کر گیا مسجد اقصی۔ پھر احادیث میں آتا ہے کہ قرآن میں تو اتنا ہی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گیا تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اور بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دکھائیں، جس کی تفصیل حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے کر گیا آپ کو۔ تو براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ، بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، اور مسجد اقصی میں احادیث میں آتا ہے کہ سارے پیغمبروں کا اجتماع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کو نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد وہاں سے آپ کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا۔ پھر ہر پیغمبر کو کہ اپنے اپنے آسمانوں پہ ٹھکانے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی۔ احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملے، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے ملے، اور آپ نے فرمایا کہ میں جب ملا تو میں نے دیکھا کہ آدھی دنیا کا، یعنی اس دنیا میں جتنا حسن ہے اکیلا آدھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا، جیسے کہ سورہ نجم میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ نے جبریل، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو بھی دیکھا ہے، ایک تو افق اعلیٰ میں دیکھا ہے اور ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے عند سدرۃ المنتہا، سدرہ منتہا پر۔ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا کا معنی کنارہ، یعنی بالکل گویا کہ کائنات کے آخری کنارے پر ایک بیری کا درخت ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے، اسی طرح کا ہے، کچھ اور ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ظاہر ہے یہ والی کیفیت تو نہیں ہے اس کی، حدیث میں دوسری کیفیت اس کی منقول ہے، تو وہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے کہ وہ کس طرح کا درخت ہے۔ اس کو بیری سے تعبیر کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ساری باتیں غیب کا علم ہے جن کو اللہ کے سوا اس کی پوری حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں جتنا بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا ہے جہاں اس کے بعد اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا، اور وہاں بھی آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ تو اس کا تذکرہ بنی اسرائیل میں نہیں ہے بلکہ سورہ نجم میں، تو وہ زیادہ مفسرین اسی طرف گئے کہ معراج ہی کی رات یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان تک لے جایا گیا۔ تو یہ سارا واقعہ ہوا، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ واپس لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب مشرکین میں دعویٰ کیا کہ مجھے راتوں رات اس کائنات کی سیر کرائی گئی ہے، میں نے مسجد اقصی دیکھی، تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ مشہور واقعہ ابو جہل حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ ابو جہل کا خیال تھا کہ جب میں یہ واقعہ حضرت ابو بکر کو بتاؤں گا تو ابو بکر معاذ اللہ انکار کر بیٹھیں گے اور بولیں گے واقعی بھئی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جھوٹ کہا ہے اور آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو ابو جہل خوشی خوشی گیا اور کہا کہ تمہارے ساتھی نے کیا کہا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ ابو جہل خوش ہو کے کہنے لگا ہاں بالکل دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ پھر بالکل صحیح کہا ہوگا، پھر واقعی ایسا ہوا ان کے ساتھ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ تو جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے تو اس مشرکین مذاق اڑانے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھنے لگے کہ اچھا آپ اس کا نقشہ بتائیں کیسا ہے، راستے میں جو ہے کون کون سے قافلے ہیں جو جا رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں جب کوئی اتنی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہے
تو وہ راستوں کے قافلوں کا نہیں بتا سکتا کہ راستے میں کس کس سے ملاقات ہوئی، اور ایک دفعہ کسی عمارت کی جب زیارت ہوتی ہے تو پورا نقشہ بھی ذہن میں نہیں رہتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں پوچھی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد اقصیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، یعنی آپ کی نظروں کے سامنے رکھ دی، اور ان قافلوں کا بھی بتا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی خبر دیتے رہے، اور جب وہ قافلے واپس لوٹے ہیں تو جیسے جیسے نبی نے بتایا تھا اسی طرح انہوں نے خبر دی مشرکین کو، اور مشرکین حیران ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ پورا نقشہ بتا دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد اقصیٰ گئے نہیں ہیں، لیکن عرب کے سفر ہوتے تھے تو وہ وہی اسی طرح بیان کیا جس طرح سے مسجد اقصیٰ تھی۔ تو یہ ایک معجزہ اللہ نے ظاہر کرنا تھا، اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں اور اس میں بہت سارے مضامین ہیں۔ سب سے پہلا سوال اس میں عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت معراج کی رات کی یا نہیں کی۔ اس بارے میں دونوں طرف روایات ہیں، کوئی مضبوط بات ہمیں اس بارے میں ملتی نہیں کہ زیارت ہوئی ہے۔ جن احادیث میں آتا ہے کہ زیارت کی وہ قابل تعویل ہے، اور بعض روایتوں میں صراحتاً نفی ہے، اس لیے اس بارے میں کوئی بھی شخص کوئی بھی نظریہ رکھ لے تو رکھ سکتا ہے۔ میرا اپنا رجحان یہ ہے کہ کسی مضبوط دلیل سے یہ ثابت ہوتا نہیں ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں واقعی اللہ کی زیارت کی ہے، کوئی مضبوط روایت نہیں ہے، اور جو نفی کی روایتیں ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، واللہ اعلم۔ دوسرا یہ کہ اس میں حکمت کیا تھی، تو پہلی حکمت تو یہی تھی کہ نبی کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تاکہ عربوں کو آپ کی نبوت میں یقین آئے معجزات کے ذریعے۔ دوسری ایک بہت بڑی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور سب سے افضل نبی بنایا، تو آپ کے ساتھ ایک ایسا معجزہ ظاہر کیا گیا کہ جس سے آپ کا مقام تمام پیغمبروں سے بلند ہونا ثابت ہو جائے۔ اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد اقصیٰ سفر کر ہی نہیں، بہت مشکل تھا آپ کے لیے وہاں تک سفر کرنا، جبکہ مسجد اقصیٰ زیادہ تر پیغمبروں کا قبلہ رہا ہے۔ تو اتنی مقدس سرزمین سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی برکتوں سے کیسے محروم کر سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ تقاضا کیا کہ وہ سرزمین جو موسیٰ کلیم اللہ کا قبلہ رہی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام جہاں نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے پیغمبر گزرے، تو اس زمین کی برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل کریں، ایک تو یہ، اور دوسرا اس زمین کو پیغمبر کی برکت بھی ملے، یعنی اس زمین کی فضیلت میں اور اضافہ ہو کہ اتنے سارے پیغمبر یہاں آئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یہاں نہ ہو، تاکہ اس بیت المقدس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے۔ یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ جگہ تمام پیغمبر تو آئے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، تو اللہ نے اس جگہ کو بھی مزید برکتیں دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں میں بھی اللہ نے اضافہ کیا تاکہ آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ وہاں جا کے تمام پیغمبروں کی امامت کروائی گئی ہے، اس سے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرنا مقصد تھا کہ کیونکہ امام سب سے افضل کو بنایا جاتا ہے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام پیغمبروں کو نبی کی قیادت میں نماز پڑھوائی گئی، نبی کی امامت میں، تاکہ پریکٹیکلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ثابت ہو، اور یہ بات یہ مضمون بتا دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اب امامت یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں، تبھی حضرت عیسیٰ بھی قرب قیامت میں آئیں گے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو وہ فالو کریں گے۔ تو اس کا ایک عملی نمونہ پیش کرنا تھا کہ لوگ اب نبی جب دنیا میں آ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمام شریعتیں منسوخ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سب نے فالو کرنا ہے۔ تو یہ ساری حکمتیں تھیں جس کے لیے معراج کا واقعہ وجود میں لایا گیا۔ الذی بارکنا حولہ، تو اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے، اور حکمت کیا تھی وہ میں نے بتا دیا، لیکن اس کے کچھ فقہی احکام بھی ہیں، ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کی جو نص ہے نا بالکل واضح آیت ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا تذکرہ کیا ہے، اور صاف طور پر اللہ کیا کہتے ہیں اسریٰ بعبدہ، وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ
سمجھ لیں کہ بعض حضرات اس بات کے شروع میں قائل رہے ہیں، بہت تھوڑی سی جماعت ہے، کہ معراج جو ہے یہ خواب میں ہوئی ہے، لیکن پھر امت کا اس پر اجماع ہو گیا دلائل کی روح سے کہ معراج خواب میں نہیں ہے بلکہ جسمانی ہے۔ لہذا پوری امت کا تمام فقہا محدثین کا اس پر اجماع ہوا کہ یہ خواب میں نہیں ہوا بلکہ یہ جسمانی، یعنی آپ کو جسد اطہر کے ساتھ لے جایا گیا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے کہ سبحان الذی اسرا، ایک تو سبحان اللہ عربی میں تعجب کے موقع پہ کہا جاتا ہے، تو تعجب ظاہر ہے جبھی ہوگا نا جب جاگتی حالت میں ہوگا، خواب کی حالت میں تو پھر تو یہ تعجب کی بات نہیں، خواب میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے انسان کو۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گیا، تو عبد کا جو اطلاق ہے نا بندے کا، وہ صرف روح پر نہیں ہوتا، وہ جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں میں فلاں کو فلاں جگہ لے کر گیا، تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو جسم کے ساتھ لے کر گیا۔ تو اس لیے قرآن میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ معراج جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں نا کہ روح کے ساتھ ہوئی ہے یعنی خواب میں ہوا ہے، وہ استدلال کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں جو آگے آئے گی انشاءاللہ، جس میں آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں اسی صورت میں آگے آیت آ رہی ہے، میں اس کا نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آیت نمبر 60 ہے اسی سورہ بنی اسرائیل کی۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، رؤیا جو ہے نا قرآن میں خواب پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، رؤیا اے میرے بیٹے اے یوسف تو اپنے خواب لوگوں کے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ تو رؤیا کا اطلاق چونکہ خواب پر بھی ہوتا ہے، لہذا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اے نبی جو رؤیا ہم نے آپ کو دکھایا وہ ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے دکھایا ہے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے اس زمانے کے اسکالرز نے کہ دیکھیں قرآن تو رؤیا کہہ رہا ہے، رؤیا تو خواب کو کہتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو معراج تھا، معراج کا واقعہ ہوا یہ خواب میں ہوا، یہ جاگتی حالت میں نہیں ہوا۔ لیکن خوب سمجھ لیں عربی میں جو رؤیا کا لفظ ہے یہ منظر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، منظر، سین جسے انگلش میں کہتے ہیں، سین، رؤیا کا رؤیت سے نکلا ہے، دیکھنا، وہ چیز جو دیکھی جائے۔ تو خواب بھی چونکہ ایک سین ہوتا ہے، منظر ہوتا ہے، اس لیے اس کو رؤیا کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ رؤیا کا اطلاق خواب پر ہی ہوگا، اور اس کی دلیل اسی آیت میں موجود ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم نے جو آپ کو منظر دکھایا وہ اس لیے دکھایا تاکہ لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنے۔ آزمائش جبھی ہوگی نا جب کچھ اس کو مانیں گے، جب کچھ انکار کریں گے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر آزمائش تھوڑی ہوتی، پھر تو مشرکین بھی کہہ لیتے بھائی خواب تو کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اور آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اسی طرح وہ درخت جو ملعون درخت ہے جس کو شجرہ زقوم کہا گیا ہے، وہ بھی ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیونکہ جب مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ کڑوا درخت ہے جہنم میں، تو فوراً انہوں نے کہا کہ درخت تو آگ میں اگ ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ جہنم کی جڑ، اس کی جو جڑیں ہیں وہ جہنم کی تہ میں ہیں۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ ہم نے وہ درخت اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ جو لوگ ہیں، جو مادہ پرست لوگ ہیں، یہ خدا کی قدرت کا انکار کریں، اور یہ انکار کریں کہ کہیں کہ درخت آگ میں نہیں پیدا ہو سکتا، جبکہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ملعون درخت ہے وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بنایا۔ کیا مطلب؟ اسباب کی دنیا میں وہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ ایسا ہو، تبھی تو فتنہ ہے، تبھی تو آزمائش ہے۔ ایمان والے اس درخت کے وجود کے قائل ہوں گے، اور احمق اور بے وقوف جو خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں وہ انہیں اس کی کوئی سائنسی لاجک سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ انکار کر دیں گے۔ تو اب قرآن نے معراج کے واقعے کو اور جو زقوم کا درخت ہے، آیت نمبر 60 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، جی ہاں، اس صورت میں ایک ہی مقام پہ بیان کیا ہے۔ تو کیا مطلب؟ دونوں کا وقوع اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے، دونوں سیم ہیں، یعنی معراج کا واقعہ اور جہنم میں درخت کا پیدا ہونا یہ دونوں عقل سے بالاتر چیزیں ہیں۔ لہذا جو خدائی قدرت کے قائل ہیں وہ اس کا اقرار کریں گے، جو خدائی قدرت کے قائل نہیں ہیں وہ ان دونوں واقعات کا انکار کر دیں گے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معراج جسم کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ اگر اس کو خواب میں مان لیا جائے تو پھر یہ اس کی کوئی سائنسی دلیل دینے کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ خواب میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے خواب میں اس کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ واضح قرائن ہے اس بات کے کہ خواب یہ جو معراج ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جسد اطہر کے ساتھ ہوئی ہے، یہ صرف روح کو آسمان میں نہیں لے جایا گیا، اور صرف جو ہے خواب میں یہ کام نہیں ہوا بلکہ جسد اطہر کے ساتھ یہ کام ہوا ہے۔ اور
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ما فقیدہ، اس طرح کے الفاظ صحیح حدیث ہے کہ وہ گم نہیں پایا گیا. تو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا کہ امی عائشہ کو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد وہ گم نہیں پایا گیا، لہذا جسد وہی تھا اور روح کو معراج ہوئی ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں حضرت عائشہ کے کلام کا یہ مفہوم نہیں ہے. حضرت عائشہ کے کلام کو وہی مفہوم لیا جائے گا دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے وہ جسم بستر سے غائب ہوا ہے کہ گم نہیں پایا گیا، یعنی کسی نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی. ورنہ اتنا بڑا واقعہ ہو کہ آپ مسجد اقصی میں جا رہے ہیں اور ساتوں آسمانوں کی آپ کو سیر کرائی جا رہی ہے تو اشکال ہوتا ہے نا کہ پھر تو جسم آپ کا غائب ہونا چاہیے تھا. لوگ تلاش کرتے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تھے، اب گئے کہاں اتنے ٹائم کے لیے. تو اتنا تھوڑے عرصے میں یہ آنن فانن بجلی کی رفتار کے ساتھ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. ایک سیکنڈ کے بھی ہو سکتا ہے ہزارویں حصے کے اندر یہ کام ہو. اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ کام سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ہو کیسے گیا. جب اتنے واقعات ہوئے، مسجد اقصی میں آپ گئے، اتنا لمبا سفر، پھر وہاں اپنے پیغمبروں کو نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مختلف آسمانوں پہ دوبارہ سے مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، اور یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد دوبارہ براق پہ بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ کو لایا گیا، اور پھر آسمان میں آکسیجن کہاں تھی، اور ایک چیز اتنی اسپیڈ کے ساتھ چلے گی وہ تو ہوا میں رگڑ کھا کے جو ہے ہلاک ہو جائے گی، جیسے کہ وہ خچر تھا یا جو براق تھا. تو یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہیں؟ ان تمام باتوں کا جواب اللہ نے سبحان الذی نے دے دیا کہ سبحان الذی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے یہ کام کیا. کیا مطلب؟ یہ انسانوں کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، اور عاجز ہونا، کسی کام کو نہ کر سکنا، یہ بھی ایک عیب ہے. تو یہ عیب انسانوں میں پایا جاتا ہے، یہ اللہ میں نہیں پایا جاتا. اسی لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ معجزہ یا کرامت یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے، یہ پیغمبر کی یا انسانوں کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتی، یا بزرگوں کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتی، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور اس میں ایک علمی نقطہ مفسرین نے بہت زبردستی بھی بیان کیا کہ دیکھیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا اور اپنے لیے سبحان اللہ کا لفظ استعمال کیا. یعنی یہ بتا دیا کہ معراج کا واقعہ جو وقوع میں آیا ہے اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا اس میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ آپ تو اللہ کے غلام ہیں، عبد ہیں. تو یہ آپ کی طاقت اور قدرت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ آپ تو غلام ہیں، عبد ہیں، سارے انسان اللہ کے عبد ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. یہ بھی ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ اس میں کوئی شرک نہ کرنا شروع کر دے اور یوں نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طاقتور ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ بیت المقدس بھی چلے گئے اور ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گئے. تو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہ شروع کر دے. اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ بھائی یہ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عبد ہیں، عبد ہی رہیں گے. اللہ نے آپ کو عبد بنایا، تو عبد کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت معبود کی ہوتی ہے. اب میں آگے چلتا ہوں. میں نے مختصر معراج کا واقعہ بیان کیا، باقی معراج کی رات کو ہوئی خوب سمجھ لیں، اس بارے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے، یعنی اس کی اسپیسیفک تاریخ کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ وجود میں آئے. 27 رجب لوگوں نے خود گھڑی ہوئی ہے، اس پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو ہمیں بس اتنا ایمان ہے کہ معراج کا واقعہ ہوا ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کے عمل کو اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے ساتویں آسمان تک جانے کے عمل کو معراج کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک ٹرم خوب اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں. تو اسراء کا عمل اور معراج کا عمل، اور علماء نے یہ کہا ہے، یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو مسجد اقصی تک جانے کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی صریح آیت موجود ہے. اور جو آسمانوں پہ جانے کا انکار کرے گا تو اگر وہ کوئی تعویل کر رہا ہے احادیث کی یا خبر واحد ہونے کی وجہ سے تو وہ گمراہ ہوگا، کافر نہیں ہوگا. لیکن جو ضد اور ہٹ دھرمی میں انکار کر رہا ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط قرار دے کر، تو پھر وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو اس لیے معراج کا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا تو قرآن میں چونکہ صراحتاً ذکر ہے، اس کا انکار تو بالکل قرآن کا انکار کہلائے گا. اور جو احادیث کا انکار کرتا ہے تو اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو گمراہ کہلائے گا، تعویل نہیں کرتا تو پھر وہ بھی کافر کہلائے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. ارد گرد چونکہ سرزمین شام ہے تو اس میں اللہ نے برکتیں رکھی.
دنیاوی برکتیں بھی رکھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی۔ روحانی برکتیں یہ ہیں کہ جتنے پیغمبر اس سرزمین میں آئے کسی دوسری زمین میں نہیں آئے، اور جتنے پیغمبروں کی وہاں قبریں ہیں سرزمین شام میں اور بیت المقدس میں، اتنی قبریں پیغمبروں کی کہیں نہیں ہیں، کسی اور جگہ پہ اتنی قبریں نہیں ہیں۔ اور دنیاوی برکتیں کیا ہیں کہ وہاں کی پیداوار، وہاں کی ہوا بہت صحت کے لیے مفید ہے۔ انار، وہاں کا زیتون، وہاں کی انجیر، یہ ساری ایسے برکت والے پھل اللہ وہاں پیدا کرتا ہے، اور بہت وافر مقدار میں ترکی کے میں شام کے بارڈر تک گیا ہوں۔ پہلے تو شام کا علاقہ بہت وسیع تھا، تو یہ تو اب جو شام ہے یہ تو تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو شام ہے وہ تو بہت وسیع رقبہ تھا۔ تو وہ ترکی کے بارڈر پہ جب آپ جاتے ہیں اور شام کی سرزمین ملتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے وہاں کی ہوا میں ایک خاص قسم کی ایک محسوس ہوتا ہے انسان کو اپنی صحت، اور ایک خاص قسم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اور زیتون بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے، انجیر بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے، انار بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کی صحتیں، ان کے چہروں کی فریشنس وہ صاف بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ نے زمین میں جسمانی برکتیں بھی بہت زیادہ رکھی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب یہ بتایا نا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں، تو اس سے خود بخود یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس مسجد کے مبارک ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد اتنی برکتیں، تو خود اس مسجد میں کتنی برکتیں ہونی، تو وہ مسجد بہت زیادہ برکت والی ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,000، اور بعض روایات میں آتا ہے مسجد اقصیٰ میں 50,000 اور مسجد نبوی میں 1,000۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ سفر کیا جائے گا صرف 3 مسجدوں کی طرف۔ کیا مطلب؟ وہ سفر جو بنیت عبادت ہو، بنیت عبادت یعنی 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کر کے ان مسجدوں کی زیارت کرنا ہی عبادت ہے۔ ویسے تو کوئی بھی مسجد ہو آپ ویسے دیکھنے کے لیے چلے جائیں، اس کو سفر کر کے بھی انسان جا سکتا ہے ویسے دیکھنے کے لیے بھئی مسجد کیسی بنی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں، لیکن اعلیٰ وجہ تقرب یعنی وہ سفر جو بطور عبادت کے ہوگا، ان میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف زیارت کے لیے سے جانا ہی بذات خود شریعت میں مقصود ہے اور ایک عبادت ہے، اور ان میں جا کے نماز پڑھنے کی اضافی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو وہ 3 مسجدیں ہیں، آپ نے فرمایا ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصیٰ اور ایک مسجد نبوی۔ تبھی مسلمان جب تک مسجد اقصیٰ آزاد نہیں تھی تو مسلمان مسجد اقصیٰ بھی سفر کر کے جایا کرتے تھے، مسجد حرام بھی اور مسجد نبوی تک تو الحمدللہ بھی جاتے ہیں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو دوبارہ آزاد کرائے تاکہ ہمیں بھی وہاں جا کے نماز نصیب ہو اور مسجد اقصیٰ کی ہمیں بھی زیارت نصیب ہو۔ یہ ہر مسلمان کی تمنا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، وہاں جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس زیارت سے محروم ہیں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مبارک مسجد جس کی طرف اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی طور پر لے کر گیا، اور خاص طور پر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھوائی گئی معجزاتی طور پر، اللہ ہمیں بھی اس مقدس سرزمین کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ وہ نشانیاں یہی ہیں کہ جو معراج کی رات آپ کو دکھائی گئی، پیغمبروں کی زیارت کروائی گئی، جنت جہنم دکھائی گئی، تو یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں تھیں۔ خود معراج خود ایک بڑی نشانی ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی انسان تو محتاج ہے کہ جب تک اسے سنایا نہ جائے وہ سن نہیں سکتا، دکھایا نہ جائے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے نشانیاں نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے دکھائی، اللہ نے سنائی، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، اسے وہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہر وقت ہر چیز کو سن بھی رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ پیغمبروں کا سلسلہ نیا نہیں ہے، پرانا ہے۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کتاب دی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھا رہے ہیں، تو آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم کتاب دے چکے ہیں۔ اور بیت المقدس کا تذکرہ ہے نا، تو یہودی بیت المقدس پہ ہمیشہ سے دعویٰ کرتے رہے کہ بیت المقدس تو ہمارا ہے اور اس میں تو ہمارے پیغمبر مدفون ہیں، تو اس کا بھی اللہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اہل یہودیوں کو کتاب دی تھی مگر انہوں نے کتاب کا حشر کیا۔ تو آگے پورے رکوع میں اسی کی تفصیل ہے کہ کس طرح انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان سے یہ خلافت چھینی ہے اور بیت المقدس ان سے چھینا گیا ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے ہدایت بنایا تھا اس کتاب کو، بنی اسرائیل کے لیے
اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ان سے کہا تھا میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، اللہ ہی سے دوستی لگانا، اللہ ہی کو اپنا وکیل یعنی کارساز سمجھنا کہ اللہ ہی تمہارے کام بنائے گا بگاڑے گا، لہذا اللہ ہی سے بنا کے رکھنا۔ وکیل کہتے ہیں جو آپ کے کام بنانے والا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے، اللہ ہی کو کارساز سمجھو گے، تو پھر ظاہر ہے اس کی اطاعت بھی کرو گے نا۔ مگر یہودیوں نے ایسا نہیں کیا۔ آگے اللہ خطاب کرتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اے ان کی ذریت، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوری انسانیت سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، ان کی اولادیں ہو تم۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بہت سے لوگ سوار ہوئے تھے، ان میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے، حام، سام اور یافس، جن کا نام بیان کیا جاتا ہے۔ تو باقی ساری نسل انسانیت کی انہی 3 بیٹوں سے چلی ہے۔ تو وہ چونکہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ تم اے انسانوں تم ان کی نسلیں ہو جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا، جو ان کے 3 بیٹے تھے۔ تو وہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ تمہارے جو باپ دادے تھے نا، نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے، وہ تو شکر گزار بندے تھے، جن کے شکر گزاری کی وجہ سے پوری انسانیت کو تباہ کر کے ہم نے چند لوگوں کو کشتی میں سوار کیا تھا، آگے تم انہی کی نسلیں ہو۔ اگر وہ شکر گزار نہ ہوتے تو تمہیں بھی زندگی اور حیات نہ ملتی، اس لیے آگے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، نوح تو اللہ کے شکر گزار بنتے تھے۔